خواتین کی حیثیت سے، خواتین لیڈر کی حیثیت سے ہم جائیں اور اختر مینگل صاحب سے بات کریں. اور جب ہم وہاں پر گئے ہم نے انہیں بتایا بھی. انہوں نے پہلا کویشچن یہ کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے. ہم نے کہا ہمیں کسی نے نہیں بھیجا. اور یہ اٹس لائک دس. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ ایک اچھا پازیٹیو رول ادا کریں. تو جب ہم نے ان سے بات کی اور ہم نے انہیں بتایا کہ ہم آئے ہیں اور خاص طور پہ عوام بہت پریشان ہے آپ کے ان دھرنوں سے. آپ نے تمام روڈز بلاک کیے ہوئے ہیں. نہ لوگ مریض گھنٹوں دنوں، بلکہ آپ سب بھی اسی میں شامل ہیں کہ وہ وہاں پر انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح راستہ کھلے اور وہ اپنے پیاروں کو لے کے جائیں. انہی دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایئر لائنس کے کرائے کدھر پہنچ گئے کہ ہم لوگ نہیں افورڈ کر سکتے. ایک ایک 1.5 لاکھ پہ پہنچ رہا ہے اور سیٹ بھی نہیں مل رہی. تو ہم نے انہیں یہ تمام مشکلات بتائیں. رمضان بھی تھا، ساری چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ جو ان کے مطالبات تھے اس میں یہی تھا کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے ہم جو ہیں وہ یہ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ میڈ تو نہیں کہنا چاہیے. مطلب ایک ہم بھی سیاسی ورکر ہیں. سیاسی طور پہ ہم لوگوں نے، میں اسپیکر رہی ہوں، منسٹر رہی ہوں. غزالہ گولہ صاحبہ اس وقت جو ہیں ڈپٹی اسپیکر ہیں. تو ہم نے تو اپنی بات خواتین کے حوالے سے انہیں پہنچائی ہے. اور انہوں نے کہا، میں نے کہا دیکھیں کچھ میٹرز میں خود ایڈوکیٹ ہوں، کچھ میٹرز جو ہیں وہ عدالتوں میں، جیسے ہمارے پارلیمانی لیڈر نے کہا ہے کوزہ صاحب نے کہ کچھ معاملات عدالتوں میں ہیں، لیٹ دیم ٹو ڈیسائیڈ. مطلب اگر ہم ہر چیز دھرنوں سے حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ایک عجیب سا رواج پڑ گیا ہے، کچھ نہیں ہوتا وہ دھرنا ہو جاتا ہے. اور بلوچستان بالکل ہینڈی کیپ ہے. میں ایک ایز اے سٹیزن آف بلوچستان بھی کہتی ہوں کہ بالکل ہینڈی کیپ کر دیا انہوں نے ہر چیز کو. تو کس طرح سے مسئلے چلیں گے؟ کوئٹہ ایک چھوٹا شہر بھی ہے. تو میں، اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک لیڈرشپ ہے. ہماری لیڈرشپ پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب ہمارا فخر ہے. میں دل سے میں کہتی ہوں، یہ نہیں کہ میں صرف مسلم لیگ نون میں ہوں. میں نے ان کی پوری ہسٹری دیکھی ہے. انہوں نے ہمیشہ، ہماری لیڈرشپ نے اور ہمارے لیڈر نے پاکستان کی بات کی، پاکستان کی سلامتی کی بات کی. ہمیشہ وہ جہاں بھی، چاہے بلوچستان ہے چاہے کہیں ہیں، انہوں نے ہمیشہ بلوچستان، ہماری لیڈرشپ نے اس وقت بھی ہم پاکستان کے بچانے کے لیے سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اتنے ہمارے لیڈر کو اگر کوئی غلط الفاظ کہے گا ہمارا دل دکھے گا. ہم نہ کسی کے لیے برے الفاظ کہتے ہیں، نہ ہماری ایسی تربیت ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈرشپ کے لیے بھی ایسا نہ کہا جائے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کی، خاص طور پہ اگر بات کروں، انہوں نے قوم پرستوں کے سر پہ ہمیشہ ہاتھ رکھا ہے. آپ نے مثال دیکھی ہوگی، جب میں اسپیکر تھی اس وقت انہوں نے نیشنل پارٹی کو وزارت اعلیٰ دی، پہلے دی انہیں، جبکہ ہم ناراض بھی ہوئے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، بلوچستان کے قوم پرستوں پہ انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا. اور یہ سارے اس وقت ان کے ساتھ تھے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس وقت سردار اختر مینگل صاحب محترم ہیں، ان کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے ہمارے لیے. لیکن اس وقت یہ بات اس حالات میں، جب کہ بلوچستان ایک انٹرنیشنل لیول کی صورتحال اختیار کر گیا ہے، اس وقت انہیں اس طرح کے سچویشن میں نہیں لانا چاہیے.